بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو عقائد کے اوپر لکھی گئی ایک اہم ترین کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے جاری ہے، اور اب تک متعدد دروس میں ہم اللہ تعالیٰ کے وجود پاک کو ثابت کرنے کے حوالے سے گفتگو کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے میں ہمارا 34واں درس ہے، اور اس درس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے مرئی نہ ہونے پر دلائل دیں گے۔ اس سے پہلے ہم اسی موضوع پر دو دروس منعقد کر چکے ہیں۔ آج یہ ہمارا تیسرا درس ہوگا، حصہ سوم ہے۔ اس حصہ سوم میں جو اعتراضات، یہ جو اللہ تعالیٰ کے مرئی ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے جو اقوال علماء آئی تھی، اس کے حوالے سے خواجہ نصر الدین طوسی اور علامہ حلی نے کیا کیا فرمایا ہے، ان کو ہم ذرا شامل گفتگو کریں گے، اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اسی موضوع کے متعلق گفتگو ہماری انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ لا یقال الانتظار سبب الغم والآیت سیقت لبیان النعم۔ یہ خواجہ نصر الدین طوسی کی عبارت ہے، فرماتے ہیں لا یقال، یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ الانتظار سبب الغم، انتظار غم کا سبب ہے، اور والآیت سیقت لبیان النعم، جبکہ آیت مبارکہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو درس ہم نے منعقد کیا تھا، اس درس میں اشاعرہ کی طرف سے ایک دلیل پیش کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مرئی ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پر دلیل دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جن لوگوں کو یا جن افراد کو قیامت والے دن جنت کی بشارت دی جائے گی، اور جنت میں جانے والے جو جنتی ہوں گے وہ الی ربہا ناظرہ کہا تھا، یعنی وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہی ہوں گی۔ کچھ آنکھیں ایسی ہیں جو اس دن بڑی خوشحال اور بہت ہی جو ہے کچھ وجوہ یومئذ وہ ہیں، کچھ چہرے ایسے ہوں گے بہت ہی خوشحال اور بہت ہی کھلتے ہوئے بڑے خوش ہوں گے، اور الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور انہوں نے لفظ الہ، حرف الہ کے ذریعے سے بھی اپنی گفتگو پر محکم کرنے کی کوشش کی تھی کہ چونکہ یہ نظر کرنا حرف الہ کے ساتھ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ کے ساتھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہے جس کی طرف دیکھی جا سکتی ہے، کوئی جہت ہے، کوئی طرف ہے، کوئی سامنے کوئی ہے، اس کی طرف دیکھی جا رہی ہے۔ لہٰذا انہی حقیقی آنکھوں سے حقیقت میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں آج کل اپنی دنیا میں، جس کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھیں پھیر کے دیکھتے ہیں، تو ایسے ہی بھی کل جنت میں جانے والے لوگ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تب خواجہ نے اور مؤلف نے علامہ حلی نے ان کے اس اعتراض پر کہا تھا کہ نہیں، یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ الہ اس میں در حقیقت ایک مضاف محذوف ہے، مضاف محذوف ہے، مضاف الی ربہا ناظرہ، ربہا محذوف الیہ مضاف الیہ ہے، جبکہ اس کا مضاف محذوف ہے، دراصل وہ الی ثواب ربہا ناظرہ ہیں۔ اس دن جنت والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اس ثواب کی طرف نظر کر رہے ہوں گے کہ میرے حصے میں کتنا ہوتا ہے، میرے حصے میں کیا کیا ریوارڈز آتے ہیں، میرے حصے میں کون کون سی بڑی نعمتیں آتی ہیں۔ تو یہ ثواب کو محذوف مانا تھا اور الی ثواب ربہا ناظرہ کہا تھا۔ اب آج کے درس میں اسی بات پر اعتراض کرنا اگر کوئی چاہے تو خواجہ فرماتے ہیں لا یقال، یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ الانتظار سبب الغم۔ بھائی دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن افراد کو جنت میں بھیجنا ہے ان کو جنت کی جو ہے اجازت دینے کے بعد اگر پھر بھی وہ ثواب کے انتظار میں اگر بیٹھے رہے ہوں گے
ثواب کے انتظار کرتے رہے ہوں گے. تو یہ انتظار تو سبب غم ہے. یہ آپ کسی کا انتظار کرتے ہیں, مثلا ایک انسان کے اولاد نہیں ہو رہی ہے, وہ اپنے اولاد کی انتظار کر رہا ہے, اولاد کا انتظار کر رہا ہے, یا پھر کوئی عزیز سفر میں گیا ہوا ہے, اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہا ہے. تو اس انتظار کرنا خود ایک جگہ پر سبب غم ہے, ایک مشکل چیز ہے. انتظار بہت ڈیفیکلٹ ہے, بہت پرابلم ہے. تو والآیت سیقت لبیان النعم, جبکہ اس آیت میں الی ربہا ناظرہ میں یہ جو آیت آئی ہے یہ در حقیقت بیان النعم, اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے. لہٰذا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ثواب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انتظار تو غم کا سبب ہے, جبکہ آیت تو بیان النعمت کے لیے آیا ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ چاہے کہ خواجہ نصر الدین کے اس کال پر جواب پر یہ اعتراض وارد کریں کہ بھائی آپ نے تو کہا کہ الی ربہا ناظرہ کا مطلب یہاں پر ثواب محذوف رکھ کے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ثواب کے انتظار میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملنے کے انتظار میں ہوں گے. تو یہ انتظار کوئی نعمت والی چیز تو نہیں ہے. انتظار کرنا ہم سمجھتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انتظار ایک جو ہے غم ہے, غم کا سبب ہے. کوئی خوش ہو کے انتظار نہیں کرتا. تو جبکہ آیت تو اللہ تعالیٰ نے سیق لبیان النعم, نعمت کو بیان کرنے کے لیے, جنتیوں کے لیے خوشخبری سنانے کے لیے, جنتیوں کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت آئی ہے. لہٰذا یہاں سے ثواب ربہا ناظرہ کوئی ایسا نہیں ہے, بلکہ وہی ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اگلے سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر مزید کیا وضاحت دیتے ہیں کہ کیا واقعاً انتظار سبب غم ہے, یا ہر قسم کے انتظار سبب غم ہے, یا سبب خوشحالی ہے, اور اس اعتراض میں کتنی ویلیڈیٹی ہے, اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے. جواب, خواجہ نے اس کا جواب دیا, بھائی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انتظار سبب غم ہے اور جبکہ آیت نعمت کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں, ایسا نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ سیاق آیت میں اہل جنت اور اہل جہنم کی صورتحال بتائی جا چکی ہیں. پوری آیت آپ کے سامنے ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ. ٹھیک ہے, اس دن کچھ چہرے مسرور اور شاداب ہوں گے. یہ اس سے پہلے کی آیت میں آیا ہوا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ, قیامت کے دن جن کو جنت کی جو خوشخبری مل چکی ہے وہ چہرے تو کھلکھلا رہے ہوں گے, وہ خوش ہو رہے ہوں گے, وہ مسرور اور شاداب ہوں گے. لیکن کچھ چہرے ہوں گے جو سکڑ رہے ہوں گے, جو پریشانی میں ہوں گے, بہت ہی زیادہ پریشانی کا شکار ہوں گے. اور یہ لوگ, یہ چہرے, یہ جو باسرہ ہیں, جو پریشان ہیں, جو سکڑ رہے ہیں, جو ٹینشن میں ہیں, یہ چہرے تظن ان یفعل بها فاقرہ, یہ جہنم میں کس قسم کی دردناک عذاب ان کو ملنے والی ہیں اس کے بارے میں یہ لوگ گمان کر رہے ہوں گے, گمان کریں گے اب میرے ساتھ کیا ہوگا, مجھے کتنے سخت عذاب میں ڈالا جائے گا, کیسے ہوگا, کیا ہوگا. تو یہ چہرے جو ہیں بہت ہی اس کے بارے میں ڈر رہے ہوں گے. ترجمہ ہوا کہ اس دن کچھ چہرے مسرور اور شاداب ہوں گے اور کچھ چہرے سکڑے ہوئے, کھنچے ہوئے ہوں گے, کیونکہ انہیں گمان ہے کہ ایک کمر شکن عذاب آنے والا ہے. یعنی جہنمی افراد ہیں, ان کے لیے جہنم کا اعلان ہونے کے بعد, جہنم میں جانے کا, جہنم میں بھیجنے کا اعلان ہونے کے بعد وہ گمان کر رہے ہوں گے ابھی, یعنی وہ جہنمی ہے اور ابھی گمان کرنے کی پتہ نہیں اب کس قسم کا کتنا دردناک عذاب ہمارے حصے میں آئے گا. یہ آیت کافروں کے جہنم میں جانے سے پہلے کی صورتحال بیان کر. دیکھیں اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تظن کہا, گمان کر رہے ہیں, اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ جہنم ان پر لکھ دی گئی ہیں, لیکن ابھی جہنم میں جانے سے پہلے ان کے چہرے اتر رہے ہیں, ان کے چہروں پر پشیمانی, ندامت, خوف اور طرح طرح کے آثار نظر آئیں گے. تو یعنی ابھی جہنم میں ڈالا نہیں گیا ہے, ابھی جہنم کے آنے والا عذاب کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں, گمان کر رہے ہیں, کیونکہ جہنم میں جانے کے بعد عذاب آ چکا ہے تو اس کا گمان کرنا کیسا. ٹھیک ہے, اس آیت میں اسی صورتحال کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے, جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد اور ڈالنے سے پہلے اس آیت میں جو بیان ہوا ہے کہ وہ کفار کے چہرے اتر رہے ہوں گے, ان کی پریشانی ہوگی, سکڑے ہوئے, کھچے ہوئے اور طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی, اور وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ کس طرح کی کمر شکن عذاب آنے والا ہے. کیونکہ اگر یہ جہنم میں جانے کے بعد ہوتا تو پھر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح کا عذاب ہمیں ملا ہے,
اور کس کس قسم کی اذیت میں ہم موجود ہیں، لہٰذا مزید اس میں کوئی گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہو، تو واقع ہو چکا ہے. تو گمان جبھی کرتے ہیں جب ابھی چیز واقع نہ ہوئی ہو. اسی طرح جنت کی بات بھی ہے. جنت میں بھی آپ کہتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، یعنی جنت کا فیصلہ ہونے کے بعد بھی جو ہے نعمت کا انتظار کر رہے ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں اسی سلائیڈ میں انشاءاللہ، اس سلائیڈ میں اس حوالے سے مزید وضاحت کریں گے. اب تک جو ہم نے بیان کی وہ جہنم، اہل جہنم کی حالت تھی. جو لوگ جہنمی ہوں گے، جو لوگ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے، وہ جہنم میں جانے سے پہلے، یعنی جس طرح اہل جہنم میں جانے سے پہلے پریشان تھے، اسی طرح اہل بہشت بھی ان کے حق میں لکھ دی گئی ہے کہ بہشت کے مستحق ہو گئے ہیں، ان کو جنت ملے گی، جنت کے مستحق ہو گئے ہیں. لیکن جنت میں جانے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ملنے والا ہے، ان کو جو مقام ملنے والا ہے، جو درجہ ملنے والا ہے، اس کے بارے میں یہ سوچ رہے ہوں گے، اس کا انتظار کر رہے ہوں گے. معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ آیت میں جو اہل بہشت کا حال بتایا ہے وہ بھی ان کے بہشت میں جانے سے پہلے کا ہے. بہشت میں جانے کا انتظار، وہاں ملنے والی نعمتوں کا انتظار کر رہے ہوں گے، یہی اس آیت کا مفہوم ہے. الی ربها ناظرہ، یعنی الی ثواب ربها ناظرہ، الی نعمت ربها ناظرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں کیسے کیسے باغات بنائے ہیں ان کے انتظار کر رہے ہیں، اور کیسے کیسے جو ہے ان کے لیے نعمتوں کے انبار لگا کر رکھا ہوا ہے، ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ بھی یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے کا یہ صورتحال ہے، لہٰذا اس میں انتظار کیا جا رہا ہے. اور بظاہر یہ انتظار کوئی غم کا سبب نہیں، بلکہ یہ انسان کی جو ہے طلب اور انسان کی خوشی میں مزید اضافے کا باعث ہے. آگے بڑھ کر ہم اسی پر بات کرتے ہیں. اہل بہشت کی حالت میں اسی کا دوسرے حصے سے بہشت اور اس کی نعمتوں کی بشارت ملنے کے بعد اس کا، دیکھیں ابھی جس طرح پہلے بتا رہے تھے، بہشت اور اس کی نعمتوں کی بشارت ملنے کے بعد اس کا انتظار کرنا کوئی سبب غم نہیں. دیکھیں بھائی، ابھی اگر ہم میں سے کسی کو یہ بشارت دی جائے جی آپ اس دنیا میں اتنا آپ اعمال بجا لا چکے ہیں، جس طرح ہمارے اصحاب کرام میں سے عشرہ مبشرہ کی بات کرتے ہیں ہم، کہ آپ کو دنیا ہی میں آپ کو جنت کی بشارت دی جائے، تو ہم آج ہی سے انتظار کریں گے کہ کب میری وفات ہوگی، کب قیامت برپا ہوگی، اور کب ہم اس جنت میں جائیں گے، انتظار کریں گے. تو یہ انتظار تو کوئی غم نہیں ہے، یہ انتظار تو بشارت ملنے کے بعد جنت اور اس کی نعمتوں کا انتظار کرنا سبب غم نہیں ہے، بلکہ اس کا لمحہ لمحہ شادمانی ہے، لمحہ لمحہ سرور بخش اور چہرے کو کھلکھلانے والا ہے. لہٰذا یہ آپ کا کہنا ہے کہ الانتظار سبب الغم، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. جو جنت کے مستحق ہیں اور جنت کی بشارت جن کو دی گئی ہیں، ان کا جنت کے نعمتوں اور جنت میں داخل ہونے کا انتظار کرنا اصلاً یہ کوئی سبب غم نہیں، بلکہ وہ تو ان کی خوشحالی، شادمانی اور کیف و سرور کے لیے مزید اضافہ ہونے کا باعث بنتا ہے. یہ بالکل اس شخص جیسے ہے، ایک مثال جس کو اگر ہم دنیا میں اگر سمجھنا چاہیں تو اب اگر اسی وقت جو ہے کسی انسان سے کہا جائے کہ ٹھیک ایک ہفتے بعد آپ کو فلاں بڑی چیز آپ کو دی جائے گی، یا اتنا بڑا فائدہ آپ کو مل جائے گا، یا مثلا جو تنخواہ دار ہیں وہ اگر ان سے ان کے ادارے کی طرف سے اگر اعلان ہو جائے کہ اس مہینے کی تنخواہ کے ساتھ آپ کو اتنے اتنے بونس دیے جائیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا اعلان ہو جائے، تو تنخواہ لینے والے مہینہ ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب مہینہ ختم ہوگا اور کب یہ کم تاریخ آئے گی، پھر ہمیں وہ فائدہ ملے گا، ہم خوشحالی وہ لیں گے. اسی طرح آپ کو کوئی بہت زیادہ بڑا فائدہ ملنے والا، لیکن اس کو کنڈیشنل کیا، جو ہی آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں گے آپ کو فلاں اس جگہ پر اپوائنٹمنٹ کیا جائے گا اور آپ کی اتنی سیلری وہاں شروع ہو جائے گی. تو انسان جو ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، تو اس کا لمحہ لمحہ جو وہ قریب ہو جائیں ڈگری لینے کے، تو اتنا ہی اس کو سرور ملنے لگتا ہے، اس کو خوشحالی ملنے لگتی ہے. لہٰذا انتظار کرنا، ہر انتظار سبب غم نہیں ہے، خاص کر جنت اور جنت کی نعمتوں کا انتظار ہر انسان کے لیے لمحہ لمحہ اس کا شادمانی اور سرور کا باعث ہے. بس اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اہل بہشت کے لیے بہشت میں جانے سے پہلے بہشت کی بشارت اور وہاں کی نعمتوں کا انتظار نہایت خوشگوار ہے، اسی طرح اہل دوزخ کے لیے دوزخ کی وعید سنانے کے بعد ایک ایک لمحہ اس اذیت میں گزرے گا کہ شدید دردناک عذاب ان کے
انتظار میں ہیں. لہٰذا یعنی آپ انتظار کو جو ہے ہر جگہ پر آپ سبب غم نہیں قرار دے سکتے ہیں، بلکہ وہ انتظار جس میں آپ کو نعمتیں ملنے والی ہیں، جس کے بعد آپ کو بہت اچھا ہونے والا ہے، وہ آپ کے لیے بڑا جو ہے خوشحالی کا باعث ہے. لیکن ایسا انتظار جو آپ کے لیے شدت غم یا پھر مشکلات کا باعث بننے والا ہے، تو وہ آپ کے لیے واقعا سبب غم ہے. ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس آیت میں جو ابھی جو آیت ہم بیان کر رہے ہیں، اس آیت میں الی ربہا ناظرہ یعنی الی ثواب ربہا ناظرہ، جنت کے انتظار کر رہے ہیں، جنت میں ملنے والی نعمتوں کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن لہٰذا یہ اصلاً سبب غم نہیں ہے. بس اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہماری مذکورہ دلیل الی ثواب ربہا ناظرہ پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ آیت تو نعمتوں کے بیان کے لیے آئی ہے جبکہ انتظار سبب غم ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سیاق آیت میں جس طرح کافروں کے جہنم میں جانے سے پہلے کی صورتحال بیان کر رہی ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد اس کے عذاب کا گمان کر کر کے ان کے چہرے سکڑ رہے ہوں گے، ان کے چہرے اتر رہے ہوں گے، ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا رہا ہوگا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جہنم جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی جنت و جہنم میں داخل نہیں ہوئے ہیں. تو جہنم میں جو جانے والے ہیں، جو جہنم کے مستحق قرار پائے ہیں، وہ اپنے اوپر آنے والے عذاب کا سوچ سوچ کر گمان کر کر کے وہ حالت ان کی خراب ہو رہی ہوگی. اسی طرح اہل بہشت بھی اس صورتحال میں ہے کہ بہشت کا اعلان تو ہو چکا ہے لیکن ابھی داخلہ نہیں ہوا. تو بہشت اور اس میں ملنے والی بشارتوں اور نعمتوں کے کا انتظار کرنا یہ کوئی سبب غم نہیں، بلکہ اس کا لمحہ لمحہ شادمانی اور سرور بخش اور چہرے کو کھلکھلانے کا سبب ہے. بس یہاں پر آپ اس انتظار کو سبب غم قرار نہیں دے سکتے، بلکہ آیت کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا. اور اس آیت کا مطلب بھی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن اہل جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں اور رحمتوں اور اس کی برکتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور اس کا انتظار کر رہے ہوں گے. یہی اس کا معنی ہے. لہٰذا اس دلیل کی بنا پر آپ کی یہ بات ثابت ہو نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ مرئی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.